ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند ایک گزارشات عظمت قرآن کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی تفصیلی خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ گزارش یہ ہے، ابھی صبح کے وقت ہی ہمیں ایک افسوسناک خبر ملی کہ اسی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے جماعت کے عظیم قاری، عالمی شہرت یافتہ قاری نوید الحسن لکھوی، جو کل تو حافظہ اللہ تھے لیکن آج رحمہ اللہ ہوئے، تو اسی قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ان کا سفر جاری تھا۔ اسلام آباد پہنچے، وہاں پر تلاوت کی۔ کراچی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ تو جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن کتنی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اللہ رب العزت کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ کو عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ آپ بھی بڑے نصیب والے اور مقدر والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظمت قرآن کی مجلس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ بھی یہ وقت اللہ رب العزت کی رضا اور اخلاص کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نگہبان اور ضامن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا یہ وقت نکالنا، علماء کا بیان کرنا، آپ کا سننا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو محترم قاری حنیف صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد عبدالعلیم صاحب نے یہ محفل سجائی، یہ مدرسے کو اس مقام پر آباد کیا ہوا، حفظ القرآن کی کلاس لگائی ہوئی،
احباب ذی وقار یہ کتنی عظمت اور شان والی، پہلے نمبر پر تو اس حوالے سے میں کچھ گزارشات رکھوں گا کہ یہ ہمارے مقدر میں جو اللہ رب العزت نے کتاب ہمیں عطا کی ہے، یہ کتنی عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ صرف سجانے کی حد تک نہیں، محبت اور پیار کپڑے کے اندر لپیٹ کر طاق کے اندر سجانے کی حد تک نہیں۔ احباب ذی وقار، اس قرآن کی عظمت اور شان یہ ہے، ہر کتاب جو بھی لکھنے والا لکھتا ہے اس کے شروع میں یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ قارئین کرام سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی پروف ریڈنگ کی ہو یا کوئی بھی غلطی اگر اس پر مطلع ہو جائیں تو ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں اطلاع دیجئے تاکہ آنے والے ایڈیشن کے اندر اس غلطی کو نکال دیا جائے۔ لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پہلے صفحے کو جب کھولا جاتا ہے وہاں پر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے اس کتاب کو اس انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ چیلنج ہے، لا ریب فیہ، شک تو دور کی بات، غلطی تو دور کی بات ہے، اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ قارئین کرام، یہ ہمارے مقدر اور نصیب کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کتاب نازل فرمائی۔ اور یاد رکھیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا نزول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا موجود ہونا، قرآن کریم کا نازل ہونا۔ اور اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کو نازل کیا، حالانکہ وہ اہل عرب تھے، وہ عربی زبان جاننے والے تھے، فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، لیکن اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس جیسی کتاب لاؤ۔ لیکن وہ اہل عرب ہونے کے باوجود، عربی زبان سے واقفیت کے باوجود اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس چیلنج کو مزید گھٹایا، فرمایا تم اس قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اب 10 صورتیں 2 صفحوں پر مشتمل ہوں گی، 2 صفحے اس قرآن جیسے لے کر آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت اور جرأت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے چیلنج کو مزید گھٹایا، فاتو بسورۃ من مثلی، 10 صورتیں نہیں، 1 صورت لاؤ، اس قرآن جیسی 1 صورت لے کر آؤ۔ اور 1 صورت کے اندر کتنے حروف ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چند الفاظ پر مشتمل یہ صورت، اس کے مقابلے کے اندر بھی وہ اس جیسی صورت بھی بنانے سے اور اس جیسی صورت لانے سے وہ عاجز آ گیا۔ حالانکہ زبان ان کی عربی تھی، انہوں نے بڑی کوشش کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رد کرنے کے لیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑا خرچہ کیا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 1 صورت بھی قرآن کے مقابلے میں نہ لائے۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ قرآن
جس ذات پر نازل ہوا ہے یہ اس کی اپنی طرف سے بنائی گئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، اور اس مہینے میں سے بھی عظیم رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ احباب ذی وقار، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قرأ حرفا فی کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ قرآن مجید کے ایک لفظ پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی، ولا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ جو اپنی زبان سے الف لام میم نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر کم از کم 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 30 نیکیاں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں راسخ اور پختہ کر لیں، الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحدی اور چیلنج ہے۔ اے اہل عرب، یہی حروف ہیں جن سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے، انہی حروف کو سامنے رکھ کر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، لیکن وہ صورت نہ لا سکے۔ احباب ذی وقار، یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس بندے کو معنی مفہوم قرآن کا نہ سمجھ آئے، وہ بھی اگر قرآن مجید پڑھے گا، اسے بھی ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے بزرگ جن کی زبان پر قرآن مجید جاری نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے بندو، یہ کتنا وارے کا سودا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وہو یتتعتع فیہا، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان سے قرآن جاری نہیں ہوتا، وہ قرآن میں اٹکتا ہے۔ اس لیے ڈریے مت، قرآن کی طرف آئیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، عام آدمی کو تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ خوش نصیب ایسا ہے اللہ رب العزت اسے ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو اٹکتا ہے اسے 20 ملتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان کی محبت کا صلہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی زبان پر قرآن اٹک جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں صحیح، نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحیح پڑھنے والے کو 10 ملتی ہیں، اٹکنے والے کو ایک لفظ پر 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کے درمیان اور باقی خطباء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ احباب ذی وقار، میری آپ سے یہی آخر میں یہ گزارش ہے کہ احباب اپنی اولاد میں سے ضرور بضرور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسے خوش نصیب افراد ہوں، ایسے خوش نصیب ماں باپ ہوں
کہ بچے جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے مقدر کے اندر ایسی اولاد ہمارے مقدر میں کر دے کہ جن کو اللہ رب العزت یہ شوق اور ذوق نصیب فرمائے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کریں۔ تو یہ مدرسہ بھی تحفیظ القرآن کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے اندر یہ آج پروگرام رکھا گیا ہے، اور ایک بچے کی تکمیل پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو کتنے ہی مقدر والے اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے نے آج حفظ کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اولادوں کے اندر بھی ایسے خوش نصیب پیدا فرمائے جو اس قرآن مجید کے حافظ اور قاری ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں ایک دفعہ قاری نوید الحسن لکھوی حفیظ رحمہ اللہ کے بارے میں یہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کی بشری لغزشوں سے اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے۔ قبر کے اندر اللہ رب العزت ان کو ان کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔